بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر رفرف۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بہت کام کر رہی ہے اور سب سے بڑا کام آج کے نوجوان کو سمت کا تعین کرنے میں مدد کر رہی ہے کہ وہ اپنی دنیا کے معاملات کیسے بہتر کریں۔ ایک بہت بڑا انقلابی قدم جو پچھلے سال اٹھایا گیا وہ تھا درست لہجہ نبوی میں قرآن پڑھنا، جس کو آپ سب نے بہت پذیرائی دی، وہ عزت میرے حصے میں آئی۔ اور آج اس سال کا جو تحفہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کو ملے گا وہ ہے کہ نماز کی درست ادائیگی لہجہ نبوی کے مطابق کیسے کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے نماز کیا ہے، نماز کی ہسٹری کیا ہے، نماز لفظ کے معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سب سے اہم ترین پہلو ہوگا آج کے پروگرام کا۔ اور آخر میں پھر ہم نماز کی ادائیگی کریں گے، جو الفاظ ہیں ان کی درست ادائیگی کیسے کی جا سکتی، دیکھیے گا کہ کتنی آسان ہے۔ اور ایک بہت بڑی چیز جو میرے سامنے بھی آئی تھی آپ کے سامنے بھی آئے گی کہ ہم الفاظ کی درست ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور جب ہم درست ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو معنی کس طرح سے بدل جاتے ہیں۔ عملاً میں ایک آدھ لفظ آپ کو لکھ کے بھی دکھاؤں گا۔ نماز، لفظ نماز جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ اور تھوڑا سا حیران کروں آپ کو، نماز مسلمانوں کی عبادت کا نام نہیں ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ کامن ہو گیا ہے کہ اس کو ہم صلاۃ کے جو ہے بدل میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ قطعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کی دلچسپی کے لیے بتانے لگا ہوں۔ آتش پرستوں کی عبادت جو ہے اس کو نماز کہتے ہیں۔ قدیم پارسی جو ہیں وہ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور نماز لفظ فارسی کا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نظم سے بنا ہے، something which teach you discipline۔ عربی زبان میں جو اس کے لیے لفظ قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے وہ صلاۃ ہے۔ صلاۃ کیا ہے؟ اس کا جو مادہ ہے وہ صلہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، بہت دھیان سے سنیے چونکہ یہیں سے چیزیں ٹر لیں گی اور اسی میں آپ کو نماز کی حقیقت سمجھ آئے گی۔ پیروی کرنا، بالکل پیچھے پیچھے آنا، اتنا پیچھے کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا، انتہائی وابستگی کے ساتھ، لیکن آگے نہیں نکلنا، یہ لفظ صلاۃ جو ہے اس کا عربی زبان میں مطلب بنتا ہے۔ راغب اصفہانی کا نام لیے بغیر عربی لغت مکمل نہیں ہوتی۔ مفردات القرآن کے نام پہ انہوں نے جو خدمت کی ہے، اللہ اکبر، بہت کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز کو ادا کرنا دراصل نماز کو قائم کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے یہ عمل۔ اس کی میں وضاحت تھوڑی سی آگے کروں گا۔ احکام الہی کو بالکل اسی طرح سے ماننا جس طرح سے وہ ہمیں دیے گئے ہیں، اور کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ پلیز، یہ جان ہے میری گفتگو کی نماز کے کانسیپٹ کے اوپر کہ صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو اسی طرح سے ماننا اور اسی وقت ماننا، اسی شکل میں ماننا جس میں ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ذرا اس کی روشنی میں آپ دیکھیے میں اور آپ اس کی ادائیگی میں کہاں کھڑے ہیں۔ علامہ مشکری نے، کسی کو ان سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی اپنی رائے ہے، لیکن ایک صاحب علم شخصیت، انہوں نے کہا کہ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے اور مسجد سے نکل کر نماز قائم کی جاتی ہے۔ تو ابھی میں نے جو اس کے مختلف معنی آپ کو بتائے ہیں اس سے سمجھنا چاہیے کہ نماز جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی بالکل ویسے ہی پیروی کرنا جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ایک معنی یہ بھی بنتے ہیں۔ اب آپ میرے یہ معنی سن رہے ہوں گے نا، تو میں آپ کو ایک حدیث اور ایک آیت صرف کوٹ کروں گا، صرف ایک حدیث اور ایک آیت۔
سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب اگر نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی تو اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک کا قرآن میں غلط لکھا ہوا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ قرآن کی ایک آیت کا انکار سارے قرآن کا انکار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سمجھنے میں فرق ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے جو اللہ نے کہا وہ سچ کہا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ وہ کوئی ایکسرسائز ہو سکتی ہے، کوئی عادت ہو سکتی ہے، کوئی رسم ہو سکتی ہے، کوئی تقریب ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اتنی کمپریہنسو ٹرمینالوجی ہے کہ وہ آپ کو ہر برائی سے بچا لیتی ہے۔ اگر نہیں بچاتی ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نماز میں کہیں سقم ہے، اس کی ادائیگی میں کہیں سقم ہے۔ ایک حدیث عرض کرتا ہوں، دو کر دیتا ہوں۔ مومن اور کافر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، اور جو بنیادی طور پر میں نے آج آپ کو بیان کرنا تھی وہ ہے الصلاۃ عماد الدین۔ عماد عین میم دال، یہ اس کا مادہ ہے۔ ہم اس کا جب ترجمہ کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ جو ہمارے 5 پلرز آف اسلام ہیں اس میں نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، تو وہ تو 4 اور بھی ہیں۔ عماد کا عربی میں مطلب ستون ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ آئیے دیکھیے عربی میں اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ عربی نہ میں نے بنائی ہے نہ آپ نے بنائی ہے۔ لیٹس گو ٹو دا ڈکشنری۔ عماد عربی زبان میں ایسے ستون کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر پورا خیمہ کھڑا ہوتا ہے، سینٹرل پلر ہوتا ہے، جیسے کسی بلڈنگ کا ساتھ والے 1 2 3 4 گر بھی جائیں، سینٹرل پلر اگر قائم ہو تو بلڈنگ نہیں گرتی ہے۔ نماز اس قدر اہم چیز ہے۔ اور پھر اس کی تاکید جو ہے وہ ایک معروف ہے کہ 700 دفعہ۔ یہ 700 دفعہ کیسے بنتا ہے؟ 100 سے زائد آیات جو ہے قرآن میں 100 سے زائد جگہوں پر ہے، اور حدیث اور قرآن کا مجموعہ اگر اکٹھا کر لیا جائے تو پھر اس کے بارے میں آیات اور احادیث جو ہیں ان کی تعداد 700 سے بڑھ جاتی ہے۔ قرآن میں کسی چیز کا ایک دفعہ آ جانا کافی ہے، لیکن اگر 100 سے بھی زائد مرتبہ آیا ہے تو پھر اس کی اہمیت کے پیش نظر اس عمل کو دہرایا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے نماز کی آپ کو بتائی۔ اب تھوڑی سی اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان سب کی امتوں پر نماز فرض ہوئی۔ حضرت آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام احکامات شرعیہ آپ کو زمین پر دیے گئے۔ نماز اتنا بڑا تحفہ ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے کہ وہ معراج پہ بلا کے دیا۔ میں ایک ٹرینر بھی ہوں، تو ہم لوگ جب اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے تو بیٹھے بیٹھے نہیں کرتے۔ اگر بہت بڑا کام کیا ہو تو اسٹوڈنٹ کو باہر لاتے اور پاس بلا کے اس کو جو اپریسیشن دیتے ہیں، اس سے جو اس کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے وہ گھر سرٹیفکیٹ بھیج دینے سے وہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلا کے یہ نماز کا تحفہ دیا امت کے لیے۔ تو یہ مختصر خلاصہ تھا جی اس کا، اور میں اپنی گفتگو کے اس حصے کو یہ کہہ کے وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ جو مسجد کے اندر ہم ادا کرتے ہیں 5 وقت، بہت ضروری عمل ہے۔ اللہ کی توفیق سے میں خود بھی کرتا ہوں، تمام مسلمان کرتے ہیں، کیونکہ یہ تمام مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہیں۔ اس کی ادائیگی ضرور کیجیے، لیکن اس کے اندر کہا کیا گیا ہے اس کو غور کیجیے۔ اس میں امیر المومنین حضرت کرم اللہ وجہ علی کرم اللہ وجہ جو ہیں، بڑا ہی خوبصورت انتہائی کمال کا ہمیں سبق دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں دیکھیے، ابھی ہم پڑھیں گے تو جو اس کے الفاظ ہیں اور پھر جو ان کے معنی ہیں
ہم نہ ان پہ غور کرتے ہیں، اول تو جانتے ہی نہیں ہیں، اگر جانتے ہیں تو غور نہیں کرتے، اور اگر غور کرتے ہیں تو عمل میں نہیں لاتے، آگے بڑھانا تو کہاں رہ گیا۔ تو اگر ہم اس کو اپنے عمل میں لائیں گے تو وہ نماز کی روح ہے، یہ نماز کا بدن ہے جو ہم 5 وقت ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں روح ڈالیے اپنے خضوع و خشوع کے ساتھ، اپنے اخلاص کے ساتھ، اور اپنے عمل صالح کے ساتھ۔ بہت شکریہ جی، یہ ہمارا پہلا حصہ تھا۔ اب ہم نماز کی ادائیگی کرنے سے پہلے میں نے وہ قرآن والے حصے میں بھی چیزیں بیان کی تھی، ان کا مختصر ترین خلاصہ بیان کروں گا۔ دیکھیے، دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں آج یا کبھی بولی جاتی تھیں، ان میں 7 آوازیں۔ عربی دنیا کی واحد زبان ہے جس میں 5 آوازیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 آوازیں عربی میں ہم بڑھتے ہوئے زائد بولتے ہیں، ان کو عربی کے اساتذہ کرام مجہول کہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی بہت زیادہ ہیں اور وقت طلب بھی ہیں۔ میں آپ کو جو چیز کرانے لگا ہوں اس کے بارے میں ایک قاری ابراہیم محمدی صاحب بہت بڑے قرآن تجوید کے استاد ہیں۔ پاکستان کی خوش قسمتی کہ وہ رمضان میں سعودی عرب سے پاکستان آتے ہیں اور یہاں لوگوں کو قرآن درست کرواتے ہیں۔ انہوں نے اس سسٹم کے بارے میں جو مجھے کمال کا نقطہ دیا، انہوں نے کہا ایک ہوتی ہے علمی تجوید جس کے لیے سالہ سال وقت گزارنا پڑتا ہے۔ آپ جیسے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، مصروف لوگ، جن کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مدارس میں داخلہ لے کے تو پھر یہ سب کچھ کر سکیں، تو یہ سسٹم جو ہے یہ ان کے لیے انتہائی کارآمد ہے۔ یہ پریکٹیکل تجوید ہے، عملی تجوید ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو شروع کروں، آپ سے درخواست کروں گا کہ اس عظیم ہستی کے لیے دعا کیجیے جنہوں نے آج سے 100 سال پہلے اس نظام کی بنیاد رکھی تھی، جنہوں نے بر صغیر کو سب سے پہلا یسل قرآن دیا، جس سے میں نے، آپ نے، آپ کے والدین نے قرآن پڑھنا سیکھا اور اتنا آسان ہو گیا۔ قاری اسماعیل افضل صاحب، یہ سب ان کی کاوشیں ہیں۔ میں چونکہ اس دور کا انسان ہوں، ٹریننگ سے تعلق رکھتا ہوں، ٹیچنگ میری بیک گراؤنڈ بہت پرانی ہے اور لرننگ سائیکالوجی کو بھی سمجھتا ہوں تھوڑا سا، تو اس بنیاد پہ میں نے اس کو تھوڑی سی جہت بدلی ہے۔ اب آتا ہوں جی کہ وہ 2 آوازیں زائد کون سی ہیں۔ یہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ اے اور یہ او، میری طرف دیکھیے، اے او، یہ دونوں ساؤنڈز عربی زبان میں نہیں ہیں، اور ہم قرآن کا بہت سارا حصہ انہی 2 ساؤنڈز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا تاکہ نماز کو تھوڑا روانی سے پڑھ سکیں۔ تو کیا کریں، جہاں اے آئے اس کو ای میں کنورٹ کر دیں اس ساؤنڈ کو، اور جہاں او کی ساؤنڈ آئے اس کو یو میں کنورٹ کر دیں۔ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، ہاں، تو ہم اعوذ نہیں کہیں گے، جہاں آؤ آخر میں او کی آواز تھی اس کو ہم نے یو میں کنورٹ کر دیا۔ باللہ ہے آخر میں ایک ہی آواز آ رہی ہے نا، تو اس کو ہم ای میں بدل دیں گے، باللہ ہی۔ یہ لیں گے، آپ کے 90% قرآن کی اغلاط اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ 90% قرآن پڑھنے کے دوران، 90 نہیں تو 80% تو کہیں نہیں گئی۔ اب آتے ہیں تجوید کی طرف، یہ بھی ذرا سمجھ لیجیے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ نماز شروع کریں گے۔ یہ تجوید کی بنیاد ہے، تجوید کا خلاصہ ہے، ایسنس ہے، اس کا جوہر ہے۔ اگر آپ یہ حروف درست کر لیتے ہیں اپنے، اب اس میں ان باریکیوں میں آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا کہ مخارج کہاں سے آپ اس کو گلے کو کریں، کہاں سے نکالیں۔ میں صرف جو فیس کا ایکسپریشن ہے صرف وہی آپ سے شیئر کروں گا، اور آپ کے قرآن کی بہت سی اغلاط ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اوپر والی 2 جو ہیں۔ اب ہم جب اس الف اور عین جب اردو میں ادائیگی کرتے ہیں تو الف کہتے ہیں یا عین کہتے ہیں۔ یہ ان سب کے اوپر میں نے کھڑی زبر ڈالی ہے، اس کو ہمارے سسٹم میں پوری آواز کہتے ہیں، یا آپ عام عربی نظام میں کھڑی زبر کی آواز سمجھ لیں۔ تو جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو عربی میں اب میں سارے حروف جو ہیں وہ عربی میں ادا کروں گا۔
تو میرے چہرے کی طرف دیکھیے، آ کنٹینیوٹی ہے نا، آ اور آ، آواز رکاوٹ کے ساتھ بھی ہے اور چھوٹی بھی ہے. یقین کیجیے باقی ساری تجوید اس کے گرد گھومتی ہے، اور اس میں ہوئی غلطی کیا کر دیتی ہے ابھی آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد اگلا آتا ہے تا، اور جب اس کی ادائیگی کرنی ہے تو یہ ایگزیکٹلی ایسا نہیں، میں تھوڑا ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، بڑھا کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرٹی آ جائے. ویسے تو ایسے پڑھا نہیں جا سکتا نا، لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اسی طرح یہ بالکل ویسی جیسے بچے وہ سردیوں میں دیکھنے کے لیے کہ بھاپ نکلتی ہے کہ نہیں، ایسے کرتے ہیں. اور اگلا جو ہے یہ بھاری آواز سے ہا، جیسے ہم کہتے ہیں ہا ہے، ٹھا، یہ وہ والا ہا ہے. اس کے نیچے یہ ہے ذا. اگر آپ دیکھ رہے ہو ذا، بہت نرم کر کے اس کی آواز بولنی ہے. کیسے؟ جب ہم کہتے ہیں ذرا سی دیر، ذرا. اور اگلا جو ہے وہ ہے ز، جیسے ہم کہتے ہیں نا زن کر کے، زوں کر کے. تو یہ وہ آپ نے دانتوں کو بند رکھتے ہوئے پورے پریشر کے ساتھ جو ہے وائس باہر نکالنی ہے. پھر زو، اور یہ زو، جیسے اوپر آپ نے تو کہا تھا یہ زو ہے. اور یہ کا بالکل ایسے جو آپ نے آ کہا تھا نا ویسے یہ کا ہے. جیسے یہ آ، اسی طرح سے یہ آ، تا، تو. اب دیکھیں کہ یہ نا اس میں آپ کو مکسر مل رہا ہے نا آوازوں کا. آخر میں دیکھیے 3 نقطوں والی، جس کو ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو سا کہتے ہیں، یہ سا بالکل جیسے آپ نے کہا نا تو یہ سا. اور یہ اگر میری آواز آپ تک آئی ہو تو جیسے سیٹی بجتی ہے، اگر وہ سیٹی کا ساؤنڈ پورا نہیں ہوگا تو یہ ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی. اور یہ ہے سو. اگر اس کو اور آسان کرنا چاہیں تو جب ہم پنجابی میں، جن کو انڈرسٹینڈنگ ہے، راکھ کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ سو ہو گئی فلاں چیز، تو یہ سو، یہ ادائیگی اس طرح سے ہوگی. یہ والے جو 2-3 منٹ میں نے آپ کو یہ دکھا کے بولا ہوں، اس کو آپ نے بہت زیادہ ذہن میں رکھنا ہے، اور اس میں پھر آپ کو بہت ساری اغلاط ملیں گی. اب یہ جو میں نے آپ کو کرایا، اس میں اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں، نہیں غور کرتے، تو پھر کیا ہوتا؟ یہ دیکھیے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. میں نے آپ کو نا بار بار پریکٹس کرائی تھی. یہ میں نے کیا کہا تھا؟ آ. اور یہ کیا کہا تھا؟ آ. بہت آسانی سے ہو جائے گا. دیکھیے میں نے اس عمر میں ایٹ دی ایج آف 60+ یہ چیزیں سیکھی ہیں، تو آپ نے تو اکثریت نوجوان لوگوں کی، آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ صرف ایک چیز، نیت اور ارادہ چاہیے. پھر اللہ کیسے آسانیاں پیدا کرتا ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ اب غور سے سنیے گا، یہ کہنے کو ایک ہی لفظ ہے، لیکن عربی قواعد سے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ علیم ہے. دوبارہ سنیے، یہ علیم ہے. علیم کا مطلب ہوتا ہے عذاب، اور یہ علیم، یہ اللہ کی ایک صفت ہے. اگر ہم علیم دونوں کو کہہ دیں، جو کہ ہم نہیں غور کرتے، تو پھر میننگ کا فرق دیکھ لیجئے آپ کو کہاں لے جاتا ہے. اسی طرح ابھی جب ہم نماز شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں زیادہ تر اغلاط جو ہیں وہ صرف ان کو صحیح طور پہ ادا نہ کرنے سے ہوتی ہیں. اب ہم عملی طور پر باقاعدہ نماز کا آغاز کرتے ہیں.
اب یہ اس میں میں کیا کراؤں گا آپ کو، اس میں ہر عمل نہیں ہوگا، میں صرف ٹیکسٹ پڑھوں گا، آپ کے سامنے اسکرین پہ ڈسپلے ہوگا، وہ جو مختلف رنگوں میں اس کو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک پوری سائنس ہے، اس کے لیے 20 اسباق جو ہیں وہ پورے کے پورے دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ قرآن کھولا نہیں، کھولا تو بات کی بات ہے، دیکھا تک نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھنا چاہیں تو صرف 2 ریکوائرمنٹ ہیں، ایک نیت اور ارادہ، اور دوسرا وہ بندہ ادروائز پڑھا لکھا ہو اور 15 سال سے اس کی عمر زیادہ ہو۔ تو وہ 20 اسباق ہیں، انہی کلر ٹیکنالوجی کے تحت وہ میں نے یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس میں سے لیے ہیں، تو یہ آپ وہاں جا کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی صرف ہم نماز کی ادائیگی کریں گے، اسکرین میں آپ کو لفظ سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو دہرانا ہے۔ اب ہم جب ثنا پڑھتے ہیں تو سبحانک اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صبح جو میں نے سیٹی کی آواز بتائی تھی، اس کو صرف پریکٹس کے لیے میں ایسے بول رہا ہوں، جب آپ روانی میں آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تھوڑی پریکٹس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اب اسکرین کی طرف دیکھیے، سبحان کلا ہما، ہما ہما نہیں کہنا، ہم عام طور پہ سبحانک اللہ ہما، غور کیجئے نون کی آواز بیچ میں لے آتے ہیں تو وہ نہیں ہے، ہما۔ وابے حمدے کا، وابی حمدی کا، کیونکہ جب ہم وابے کہیں گے تو آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے جو اے والی بات میں نے بتائی تھی وہ ہے، آپ نے اس کو ای میں بدلیں گے تو وہ وابی حمدی کا ہو جائے گا۔ ہم ادروائز بولتے ہیں وتبارک قسموں کا، وتبارک قسموں کا، وتعالی جدو کا، وتعالی نہیں وتعالی، وہی آئین جو ہم نے سیکھا تھا، تو اب ہم نے ڈسٹنگوش کرنا ہے آ اور آ کو، یہ چونکہ آئین ہے تو ہم اسے کہیں گے وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ہم ولا الہ غیرک جو کہتے ہیں تو ولا نہیں ہے، یہ ولا، کیونکہ اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، وہاں آپ نے آواز کو لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح غیرک نہیں، غیرک، کیوں؟ اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو آگے اسباق میں مل جائے گی۔ اور پھر آپ نیچے والی لائن جو دی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھیے گا، اس میں اس کا ایکشن درج ہوا ہے۔ اب ہم تعوذ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اب یہ جیسے میں نے آپ کو شروع کہا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، تو اعوذ باللہ نہیں کہنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب میں نے شین پہ جو زور دیا تھا نا، وہ اس لیے کہ شد ہے اس کے اوپر، یہ جو لفظ شد ہے نا، آپ کی دلچسپی کے لیے بڑی عام بات بتاؤں، یہ شدت سے ہے، اس کے اوپر 3 دندانے ہیں نا، تو یہ کام بھی 3 کرتی ہے۔ ایک تو اپنے سے جس حرف کے اوپر ہوتی ہے نا اس سے پچھلے حرف کے ساتھ یہ مل کر آواز دیتی ہے، جس حرف کے اوپر ہوتی ہے اس کی ساؤنڈ کو کلیرٹی کے ساتھ ادا کرتی ہے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے اس کا اصل فنکشن۔ اگر اس کے اوپر 3 دندانے ہیں تو اس کے فنکشن بھی 3 ہیں۔ اسی طرح جزم کے 2 دندانے ہیں تو اس کے فنکشن بھی 2 ہیں۔ اسی طرح اب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن، الرحمن، غور کیجئے گا، ہم الرحمن کہہ دیتے ہیں، نو، الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم جو روٹین میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، غور سے سنیے کیا پڑھتے ہیں؟ عام طور پہ لوگ الحمدللہ رب العالمین نہیں۔ اب ذرا ایک دفعہ میری طرف دیکھ لیجئے، اس سکرین آپ کے سامنے سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹتی ہے۔
الحمدو، وہ جو میں نے آپ کو کہا ہے نا، اس کو بھاری دندانوں کے ساتھ نہیں کرنا، وہ جو آنکھوں والی ہے ہا نہیں کرنا. الحمد للہ. ٹھیک ہے، اب پھر سکرین کی طرف دیکھیے. رب العالمین، عالمین عالمین. الرحمن الرحیم. مالکی، ہم عام طور پہ کیا پڑھتے ہیں؟ مالکے. میم کے اوپر چونکہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کی آواز تھوڑی لمبی کرتے ہیں. مالکی یوم الدین، یوم الدین. اب ہم یوم الدین جو کہتے ہیں، یوم الدین نہیں ہے، یومد. اب یہ میں نے جو مد پہ دال پہ زور دیا تو کیوں دیا؟ شد کی وجہ سے، کیونکہ شد جو ہے وہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کے اپنی اور اپنے سے اگلے لفظ کو ادا کرتے ہوئے پوری ہوتی ہے. اب ہم ایا کا عام طور پہ بولتے ہیں، ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین. ایا کا کیونکہ اس پہ بھی شد ہے، ایا کا نعبدو، 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 او نہیں کہنا، نعبدو. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب میں نے سین میں تو سیٹی کی آواز دی، لیکن عین جو تھا آ کی آواز نہیں دی بیچ میں. دوبارہ سنیے. نستعین، عین، این نہیں کہنا، عین. دوبارہ سن لیجیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهدنا الصراط المستقیم. اب قیم نہیں ہے، قیم. یہ وہی جو آپ نے کا اور قا کا فرق دیکھا تھا، وہی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سکرین پہ آپ کو مختلف رنگ جو نظر آ رہے ہیں وہ اسی پہچان کے لیے رکھے گئے ہیں. سرا نہیں، سین کی آواز جو ہے وہ ہم مکس کر دیتے ہیں سو کے ساتھ، تو وہ ادائیگی درست نہیں ہوتی. عام طور پہ ہم انجانے میں سین بول دیتے ہیں. جو میں نے سوا کا لفظ بتایا تھا تو وہ ہم صراط الذین، اب یہ صراط الذین نہیں، صراط الذین، زی پہ تھوڑا سا میں زور دے رہا ہوں. صراط الذین انعمت، انعمت نہیں، انعمت. برائے کرم دوبارہ سنیے. انعمت نہیں کہنا، انعمت. علیہم، علیہم نہیں، علیہم. اب آپ دیکھیں وہ آ اور آ، الف اور عین کی آواز بار بار آپ کو رپیٹ ہو رہی ہے نا. غیر المغضوب علیہم، ہم پڑھتے ہیں غیر تو غیر، غیر ایک ہی آواز آ گئی نا اس میں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس طرح سے ہماری سورہ فاتحہ جو ہے یہ اختتام کو ہوئی. اب میں آپ سکرین کی طرف دیکھیے اور میں اس کو روانی سے پڑھوں گا تاکہ آپ اپنی ادائیگی کو ایک ہی دفعہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ سکیں. آئیے میرے ساتھ ادائیگی کیجیے گا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم، اب پھر علیہم ہم اگر کہیں گے تو وہ درست نہیں ہوگا نا، علیہم ولضالین، آمین۔ آئیے اب سورہ اخلاص جو ہے وہ ہم عام طور پر زیادہ پڑھتے ہیں، اور میری زندگی میں تبدیلی لانے میں اس سورہ مبارک کا بہت ہاتھ ہے، کیونکہ ایک دفعہ ایک عیسائی پادری نے مجھے کہا کہ آپ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ آپ کسی قرآن کے ادارے کے چیئرمین ہیں، گرامر تو آپ کو سرے سے نہیں آتی، اور یہ جو آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے اس میں آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں۔ سامعین کرام اندازہ کیجئے کہ دشمنان اسلام جو ہیں وہ قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے۔ دیکھیں اس نے مجھے اتنے لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ بالکل شرمندہ کیا اور ٹھیک کیا، وہ غلطیاں تھیں، پھر میں نے یہ چیزیں سیکھی، اللہ نے میرے لیے اسباب پیدا فرما دیے، میں نے صرف نیت کی تھی۔ آئیے آج آپ بھی نیت کیجیے۔ اب آپ پھر اسکرین پہ دیکھیے، قل ہم عام طور پہ غلطی سے پڑھ جاتے ہیں، اب آپ نے چونکہ فرق سمجھ لیا ہوا ہے کا اور آ، اب ہم اس اسکرین کو ہٹا کے واپس یہ لے کر آتے ہیں، دیکھیے کا اور آ، کا او، میرے ہونٹوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کا او، تو یہ قل، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم جب کہتے ہیں نا قل هو اللہ، تو ذرا مطلب سنیے کیا بن جاتا ہے۔ قل کہتے ہیں کھانے کو، کھاؤ اللہ ایک ہے، ہاں، قل هو اللہ احد۔ اب قل کی ادائیگی یہ اسکرین پہ غور سے دیکھیے، تو نقطے والے کاف کو، وہ جو میں نے ابھی آپ کو پیپر دکھایا اس کے مطابق آپ نے ادا کرنا ہے۔ اب اسکرین پہ دیکھتے رہیے، سورہ اخلاص جو ہے وہ میں اسی طرح سے پڑھوں گا، پھر روانی کے ساتھ ادا کریں گے۔ قل هو اللہ احد، احد، وہ جو میں نے ہا اور ہا کا فرق بتایا تھا، تو یہاں پر بہت نرم کر کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب پھر احد میں نے کہا، احد جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اب آپ روانی میں سنیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب ایک چھوٹا سا درمیان میں اللہ الصمد، اس میں نے کیا غلطی کی کہ صو کی آواز کو سین کی آواز سے ادا کیا، اللہ الصمد، اللہ الصمد نہیں کہنا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پھر سین کی ادائیگی کے ساتھ ہوگا، جو کہ ہم اکثر کرتے ہیں۔ جی اب آپ اسکرین پہ دیکھیے، تو اس کے بعد ہم جو ہے جب یہ ایک صورت مل جاتی ہے تو پھر ہم اللہ اکبر، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، تھوڑی سی آواز کو عربی میں نا جب اساتذہ پڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پر کر کے، بھر کے منہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی بجائے تھوڑا سا اللہ اکبر۔ اور پھر ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو پھر ہم کیا پڑھتے ہیں، صبح، سین کی آواز وہی ذہن میں رکھیے گا سیٹی کی ادائیگی کے ساتھ، سبحان ربی العظیم، عظیم، عظیم نہیں عظیم۔ اور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، تو سمع نہیں کہنا، سمی، سمی اللہ لمن حمدہ۔ دوبارہ سنیے، سمع نہیں کیونکہ ایک ہی آواز آ رہی ہے، سمی اللہ لمن حمدہ۔ اور پھر جب کھڑے ہوں گے، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد نہیں، ربنا لک الحمد۔ اس
کے بعد پھر ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو پھر کیا پڑھتے ہیں؟ پھر آپ نے اسی طرح سے سین کی آواز کو ذہن میں رکھنا ہے. صبح، اب ہا جو ہے اس کو آپ نے ہلکا والا ادا کرنا ہے. سبحان ربی الاعلی. دوبارہ غور سے سنیے. سبحان ربی الاعلی، جو کہ عموماً ہم اعلیٰ کہتے ہیں. یہاں پھر دیکھیے کہ الف اور عین کا آ اور قا، یہ کتنا زیادہ ساؤنڈ جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی استعمال ہو رہی ہے. اب جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہم جو پڑھتے ہیں اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا. اسکرین پہ غور سے دیکھیے. تشہد کے ساتھ التحیات. التحیات جو ہم بولتے ہیں تو وہ درست ادائیگی نہیں ہوتی. التحیات للہ والصلوات والصلوات جب کریں گے تو یہ صاد جو ہے یہ سین بن جائے گا، تو سین سے لفظ ادا نہیں ہوگا، وہ کچھ اور مطلب دے گا. والصلوات والطیبات. اب والطیبات جو ہے نا، ایک تو تو جو ہے وہ ہم نے کس کے ساتھ بدل دیا؟ تے کے ساتھ. جو میں نے آپ کو ابھی، ہم سکرین سے ہٹ کے ذرا دوبارہ جاتے ہیں وہ تجوید کی طرف. یہ دیکھیے اور میرے ساتھ بھی ساتھ دیکھیے گا. تا اور یہ تو. اسی طرح ہم نے بات کی تھی نا، تو ہم وتی نہیں کہیں گے، والطیبات. او والطیبات. والطیبات. السلام علیکہ. علیکہ نہیں، علیکہ. ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا. علینا نہیں، علینا. وعلی، علی نہیں کہنا، علی. وعلی عباد اللہ الصالحین. اب صالحین جو ہے اس میں بھی ہم نے سیٹی کی آواز نہیں لانی ہے، وہی جو سوا سے سو بنتا ہے. والصالحین. اچھا اس کو میں ذرا دوبارہ ادا کرتا ہوں جی. وعلی عباد اللہ. اب جب آپ اس پہ رک جاتے ہیں تو پھر مقصد غلط ہو جاتا ہے، کیوں کہ اگلے حرف پہ جو شد تھی اس کو نہیں ملایا. تھوڑی تسلی کے لیے پھر واپس آتے ہیں اور شروع سے ادائیگی کرتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس طرح سے ہمارا یہ التحیات تکمیل ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں درود شریف کی طرف. اس میں بھی چند غلطی ہیں جس کی میں آپ کو نشاندہی کروں گا، سکرین پہ دیکھتے رہیے. اب ہم اللہم کہتے ہیں، بہت غور کیجئے گا. اکثر ہم جب اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو اللہم اللہم اللہم. صلی، صلی نہیں، صلی. علی، علی نہیں، علی. محمدم، محمدن نہیں ہے، نیچے دو زیریں ہیں. اور دوبارہ سکرین پہ دیکھ لیجئے گا، ابھی آپ میرے چہرے کی طرف دیکھیے. نیچے دو زیریں ہیں اور پھر اس کے بعد واو کے اوپر شد ہے، تو اس لیے محمدن نہیں ہے، یہ محمدم. آپ یہ دیکھیے، اگر آپ اپنے اوپر کے دانت جو ہیں وہ نچلے ہونٹوں کو اس سے دبائیں گے تو ادائیگی بالکل درست ہو جائے گی. محمدم. ٹھیک ہے، دوبارہ سکرین پہ آ جاتے ہیں. وعلی آل محمد کما
صلیت، صلیت نہیں کہنا، وہ سین کی آواز آ جائے گی، صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہاں پہ رکتے ہیں، محمدن ہم نے دو جگہ کیا اور یہ محمدن ہے کیونکہ یہاں دو زیروں کے بعد آگے کوئی ایسا حرف نہیں تھا کہ جس کے اوپر شد ہوتی اور اس کو اس سے ملا کے ادا کیا جاتا۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل، آل ہم عام طور پہ کہتے ہیں، آل نہیں، آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح سے ہمارا درود پاک بھی تکمیل کو پہنچا۔ اس کے بعد پھر دعا جو ہم پڑھتے ہیں آخری رکعت میں، ہم اس کی ادائیگی جو ہے نا ربی جلنی کرتے ہیں۔ یہ اسکرین پہ غور سے دیکھیے، یہ ربج، اس میں بھی میں جب سیکھ رہا تھا تو استادوں کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے جس طرح مجھے اور ہا کا فرق کرنے میں دقت ہوئی تو انہوں نے کہا وہ ہا جڑی پی جاندی ہے، تو ان دا سیم وے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا تینوں کی بج پی گئی ہے، تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جیم پر کتنا زیادہ ہم زور دیتے ہیں۔ تو ربج، تو ج جو ہے اس کی ادائیگی کے لیے ربج کریں گے تو اس کی ادائیگی درست ہوگی۔ ربج علنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں ہم جو یہ غلطی کرتے ہیں والی کی بجائے والے دیا، آپ بہت سے لوگوں کو سنیں گے کہ وہ اس کی ادائیگی والے دیا کے طور پہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اس طرح سے ہماری نماز کا جو ٹیکسٹ ہے جس کو میں نے اپنے علم اور سمجھ کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، پھر بھی ممکن ہے کہ کوئی غلطی رہی ہو تو وہ آپ میں سے جو اساتذہ کرام دیکھ رہے ہیں وہ میری ضرور رہنمائی کریں تاکہ میں اس کو مزید درست کر کے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اس سلسلے میں آپ کو کوئی بھی وضاحت ہو تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ یہ پہلے والا حصہ یا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے لہجہ نبوی میں قرآن سیکھیے کی جو آڈیو پچھلے سال ریلیز کی تھی وہ آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اس کی زیادہ ڈیٹیل مل جائے گی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، کبھی بھی نہیں پڑھا، وہ جو میں نے آپ کو اسباق بتائے ہیں وہ بھی یوٹیوب پر موجود ہیں، تو وہ تو بہت دلچسپ، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، 20 اسباق میں اس کو رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کی اور نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیے اس کا قائم کرنا کہیں زیادہ ضروری ہے۔ یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی شکل نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کافر اور مومن میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ مسلمان پنج گانا جو ہے وہ کوئی بھی کام ہو چھوڑ کے مسجد میں پہنچتے ہیں تو کفار کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا جو مرکز ہے وہ مسجد ہے، ان کا کمیونٹی سینٹر ہے، اور وہ سارے وہاں ملتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس کی یہ شکل نکال دی جائے تو پھر وہ تو اللہ کے احکام کی جو ہے وہ تعمیل نہیں ہوگی، خدا نخواستہ نافرمانی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔